وہ ایک غریب خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین انتہائی غریب اور قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ جب وہ پیدا ہوا تو اس کے گھر والوں کی قسمت چمک اٹھی اور ان کے حالات دن بدن اچھے ہونے لگے۔ اس کا باپ جو کہ ریڑھی لگاتا تھا اور مشکل سے ہی 3 وقت کی روٹی پوری کر رہا تھا، اب ایک دکان کا مالک بن چکا تھا۔ اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اللہ نے اس خاندان پر مہربانی فرمائی اور وہ ریڑھی سے دکان پر آ گیا۔ پھر دکان مال سے بھرنا شروع ہوئی، گاہکوں کا رش بڑھنے لگا اور یوں ان کی آمدن میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پھر ایک کے بعد دوسری اور دوسرے کے بعد تیسری دکان، اور یوں ہی کچھ عرصے میں وہ کئی دکانوں کا مالک بن گیا۔ گھر میں پیسے کی ریل پیل ہونے لگی اور وہ ایک نئے اور بڑے گھر میں منتقل ہو چکے تھے۔ گھر میں گاڑیاں بھی آ چکی تھیں۔ یوں وہ ایک غریب اور بدحال خاندان اب علاقے کا مالدار اور عزت دار گھرانہ بن چکا تھا۔ اب وہ جوان ہو چکا تھا اور باپ کے ساتھ مل کر کاروبار کو مزید بڑھا رہا تھا۔ وہ انتہائی باصلاحیت شخص تھا۔ وہ مٹی کو ہاتھ لگاتا تو سونا بن جاتی۔ وہ جو بھی بزنس ڈیل کرتا اس کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتی۔ اس کا حلقہ احباب بھی اب وسیع ہو چکا تھا۔ جوں جوں وہ ترقی کی منازل طے کر رہا تھا، اب اس کے حاسدین میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ لوگ اس سے حسد کرنا شروع ہو گئے۔ خاص طور پر بعض رشتہ دار اس سے حسد کرنے لگے اور اسے نقصان پہنچانے کے پے در پہ رہنے لگے۔ جیلس لوگ دوست بن کر اس کی پیٹھ میں خنجر پیوست کرنے لگے اور یوں اس کی زندگی میں بے سکونی بڑھنے لگی۔ حاسدین کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے اور اس کو مسلسل نقصان پہنچانے کی فکر میں لگے رہتے۔ تو دوستو، حسد ایک ایسی بیماری ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ سرایت کر چکی ہے، اور ہم حتیٰ کہ اپنے قریبی عزیزوں کی کامیابی کو بھی ہضم نہیں کر سکتے اور حسد کی آگ میں جلنے لگتے ہیں۔ حسد ایک اخلاقی بیماری ہے کہ جس میں کسی دوسری شخص کو نعمت ملنے ناخوش ہونا، کسی شخص کو ملنے والی نعمت یا خوبی کا زوال چاہنا یا اس کے نقصان کے درپے ہونا، کسی کی کامیابی و ترقی سے دل میں گھٹن محسوس کرنا اور ناخوش ہونا، اور اس کے نقصان کی تمنا کرنا یا نقصان ہو جانے پر خوش ہونا، کسی کی اچھی چیزوں سے جلنا جن میں اچھے کپڑے، زیورات، مکان، موبائل، گھر اور کاروبار وغیرہ شامل ہیں۔ حسد کا بنیادی سبب تو یہ ہے کہ حاسد اس نعمت سے محروم ہے جو دوسرے کو مل گئی ہے، یا حاسد کے پاس تو وہ نعمت ہے لیکن کسی دوسرے کو وہ نعمت کیوں مل گئی ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ حسد نعمت پر ہی ہوا کرتا ہے۔ جب اللہ کسی بندہ کو کوئی نعمت عطا فرمائے اور وہ نعمت بری معلوم ہو اور اس سے جلن اور گھٹن محسوس ہو تو اس کیفیت کو حسد کہیں گے۔ تو دوستو، حسد
ایسی بری عادت ہے جس کی مذمت میں بہت سی احادیث بیان ہوئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سب سے پہلے حسد کرنے والا ابلیس ہے اور تمام حاسدین کا قائد بھی ہے۔ حسد کی آگ انسان کی نیکیوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ جس دل میں حسد کی آگ جلتی ہے وہ کبھی بھی مال میں اس کو چین لینے نہیں دیتی۔ حسد ایک ایسی آگ ہے جس میں انسان خود جلتا ہے لیکن دوسروں کے جلنے کی تمنا بھی کرتا ہے۔ موجودہ دور میں ہمارا معاشرہ جن مہلک اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہے ان میں سر فہرست حسد یعنی جیلسی ہے۔ شاید ہی کوئی گھرانہ اور خاندان اس سے محفوظ ہو۔ یہ مرض اس قدر سرایت کر گیا ہے کہ خونی رشتے اور انتہائی قریبی رشتہ دار بھی اس کی زد میں آ چکے ہیں اور دوسرے کو ملنے والی نعمت پر حسد کا اظہار کرتے ہیں۔ اس نعمت پر جلن گھٹن کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ اس کبیر اور اخلاقی بیماری سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی تاکید کریں۔ اپنے سینوں کو فراخ کریں، فراخ دلی کا مظاہرہ کریں اور مثبت سوچ کو اپنائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگ اس وقت تک خیر و بھلائی پر رہیں گے جب تک ایک دوسرے سے حسد سے محفوظ رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس ناسور سے محفوظ رکھے۔